آج کے ڈاکٹر جو ہیں یہ پاکستان کے عوام ڈاکٹر ہیں. انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب نواز شریف آ جاؤ. ہم نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے. استقبال آپ کو ایسا کر کے دکھائیں گے اور جگہ کا بتائیں گے. عمران خان فتنے جیسے کردار جو ہیں مختلف اوقات میں اپنا رول ادا کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. ان انتخابات کو جس طریقے سے ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ ناقابل قبول ہے. لہذا آپ کی معاشی پالیسیوں کے اوپر مساق کرنا پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. صرف ایک بات کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں اور وہ عام انتخابات کا فریم ورک ہے. عام انتخابات کے فریم ورک کے علاوہ ہم کسی طرح کی بات چیت جو ہے اس میں نہیں جائیں گے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. شہباز شریف کا یہ کہنا کہ آپ میثاق جمہوریت اور معیشت کے اوپر بات چیت کر لیں, بالکل احمقانہ بات ہے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام تکرار کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ. پروگرام تکرار کے ریگولر میزبان عمران ریاض خان صاحب ناگزیر وجوہات کی بنا پر پروگرام نہیں کر پائیں گے. ان کی غیر موجودگی میں یہ پروگرام میں کروں گا. ناظرین, کچھ سیاسی ماحول کی بات کر لیتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت ہلچل نظر آ رہی ہے. سیاسی طور پر تلخی بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور درجہ حرارت بھی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. چور, ڈاکو, لٹیرے, اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ تم غدار ہو اور تم غدار ہو. ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کہاں جا رہی ہے. ایک جانب ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم مشکل میں ہے, اور ایک جانب میاں جاوید لطیف جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وطن واپس لوٹ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. دیکھنا ہوگا کہ ملک میں کون واپس آتا ہے, جیلیں کس کے لیے کھلی ہوئی ہیں, آنے والے دنوں میں سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے. انہی تمام معاملات پر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار صاحب نے, انہیں خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلم لیگ نون سے جوائن کیا ہے علی گوہر بلوچ صاحب نے, ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اخونزدہ چٹان صاحب بھی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے. سب سے پہلے میں عثمان ڈار صاحب آپ کی جانب آؤں گا. عثمان ڈار صاحب, بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں, نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی خوف, کوئی پریشانی, کوئی ڈر ہے آپ کو؟ دیکھیں عمران, آپ میرے لیے قابل احترام ہیں, بطور اینکر میں بات کر رہا ہوں, لیکن میں پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کا پروگرام تو میں عمران ثناءاللہ کے ساتھ نہیں, عمران ریاض کے ساتھ کرنے آیا تھا. اور پاکستانیوں, میں عمران ریاض کو آفس میں مل کے آ رہا ہوں اور میری سمجھ سے باہر ہے. میں یہ امپورٹڈ حکومت کے یہ جو نمائندے یہاں بیٹھے ہیں, میں ان سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار آپ کیوں گھبرا گئے ہیں؟ آپ ایک عمران ریاض سے گھبرا گئے ہیں؟ آپ نے جو فیشزم کیا ہے پاکستان میں, جو آزادی صحافت کا یہ گلا دبا رہے ہیں پاکستانیوں, عمران ریاض ہوں, ارشد شریف ہوں, سمیع ابراہیم ہوں یا صابر شاکر ہوں, یہ لوگ ان کی نالائکی نہلیاں جو اس گورنمنٹ کی تھی, اس امپورٹڈ حکومت کی, اس کی نشاندہی پاکستانیوں کرتے رہے ہیں. اور یہ اینکر سے گھبرا کر انہیں آف ایئر کر دیا. پھر ایک دفعہ عمران ریاض پاکستانیوں آف ایئر ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض پاکستان کا وہ بہادر بیٹا ہے جس نے نشاندہی کی ان کی نالائکیوں کی, نہلیوں کی. اب ان کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے جی کہ یہ وہ اینکرز ہیں. عمران, آپ کی بھی باری آ سکتی ہے. عمران ثناءاللہ, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ہر وہ اینکر, ہر وہ چینل جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف پیش کرتا ہے, وہ موقف پیش کرنے پہ اسے آف ایئر کر دیا جاتا ہے, ہٹا دیا جاتا ہے. میں تو چاہوں گا کہ آزادی صحافت کے اوپر اگر ہم آج بات کر لیں پہلے حصے میں, اور میں ان دونوں دوستوں سے پوچھتا ہوں اگر ان میں اخلاقی جرت ہے تو یہ ابھی اناؤنس کریں عمران ریاض پاکستانی ابھی آ کر اس سیٹ پہ بیٹھ جائے گا. پہلے تو میں چاہوں گا یہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں قوم کے سامنے. یہ امپورٹڈ فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے یہ چاہتی کیا ہے ملک میں؟ ہر ایک کا گلا دبانے پہ لگے ہوئے ہیں. تو میں ضرور چاہوں گا ذرا ان دونوں سے پہلے ان پٹ لیں کہ جو اس پروگرام کے اینکر ہیں عمران ریاض, آپ لوگوں نے, امپورٹڈ گورنمنٹ نے ایک بار پھر دباؤ ڈال کر چینل کے اوپر پاکستانیوں باقاعدہ دباؤ ڈالا گیا. لیکن سوال کو آگے رکھ لیتے ہیں, پتہ چلنا چاہیے نا اسی سوال کو آپ کے اسی سوال کو ہم علی گوہر بلوچ صاحب کے سامنے رکھتے ہیں.
جی علی گوہر بلوچ صاحب، پہلے الزامات کم تھے، ایک اور الزام لگ گیا بڑا آپ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران ثناء اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی وی اینکر جو ہیں، جو بھی صحافی ہیں، وہ سارے کے سارے قابل احترام ہیں، اور یقینی طور پر جو بھی ٹی وی اینکر ہوں ان کو اپنے پروگرامز کرنے چاہیے. بہرحال میں ذرا اپنے بھائی کو جو جوش خطابت میں بڑا کہہ رہا ہے، مطلب ہے کہ دوسروں کو امپورٹڈ حکومت کا تانا دینے والا میرا یہ دوست، اس کو خود پتہ ہے کہ اس کی اپنی حکومت جو ہے وہ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھی، اور خود اس کے اپنے ضلع میں عمران احمد نیازی جو کہ پوری دنیا کو بھاشن دیتا ہے کہ بھائی میں تو نیوٹرل امپائر لے کر آیا تھا، ڈسکا میں ووٹ چوری کرتے ہوئے اسی کے ضلع میں میرا یہ دوست عثمان ڈار بیٹھا ہوا ہے، یہ خود گواہی دے گا آج کے پروگرام میں بیٹھ کے کہ اسی کے ڈسٹرکٹ میں ووٹ چوری کرتے ہوئے، جس میں عثمان ڈار خود بھی ملوث تھا اس ووٹ چوری میں، اور یہ اس کا چشمدید گواہ بھی ہے، یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف چارج شیٹ کی اور ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ عمران احمد نیازی کے ہاتھ میں پکڑایا. دوسری بڑی اچھی بات کی ہے عثمان ڈار نے، آزادی صحافت، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آزادی صحافت ہونی چاہیے. ہاں ایک لائن ضرور ڈرا ہونی چاہیے کہ جس میں یہ ہو کہ آزادی صحافت کیا ہے اور آزادی بدتمیزی کیا ہے. رائے دینے کا ہر کسی کو حق ہے، لیکن 2 سوال 3 میں بھی اس سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بتائے کہ اس نے ابھی مختلف صحافیوں کے نام لیے ہیں، ایک جو بول چینل کے ہمارے صحافی ہیں ان کا انہوں نے نام لیا ہے، ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تھپڑ اس وقت کے ان کے جو انفارمیشن منسٹر تھے فؤاد چودھری صاحب، انہوں نے شادی کی تقریب میں ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مارے. ان کے ٹائم میں صحافیوں کو شمالی علاقہ جات کی سیریں کروائیں گئیں، ان کے ٹائم میں صحافیوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کے غازبانہ دور حکومت کے اندر صحافیوں کے پیٹ کے اندر گولیاں ماری گئی جس کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا. ایک صحافیوں کی بہت لمبی فہرست ہے. اگر عثمان ڈار صاحب کا اپنا کوئی مطلب ہے کہ وہ حافظہ اگر کمزور نہیں ہو گیا تو وہ لسٹ خود پڑھ دیں یا میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کون سے صحافیوں تمام آف ایئر کیا، جتنی بھی گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں صحافیوں کو ان مسائل کا سامنا تو درپیش ہوتا ہی ہے. بتاؤ علی، آپ مذمت کرتے ہو جو عمران ریاض کو آف ایئر کیا گیا ہے، یہ قوم سن رہی ہے، آپ صرف یہ سنو کریں. میری بات تو سنو، یہی تو تمہارا مسئلہ ہے، تم نے اپنے ٹائم پہ بات کی. اب بھائی سوال یہ کیا نا، وہ جھوٹ پہ مبنی آنا چاہتے ہیں تو بات نہیں سنیں. جب آپ نے بات کی ہے تو میں نے خاموشی سنی ہے. تم بھی 2 لفظ، مجھے پتا ہے کہ تمہیں بہت مرچیں لگ رہی ہیں، عثمان ڈار تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن 2-4 باتیں سن لو. میں نے تمہاری خاموشی سنی ہے، تم میں سچ سننے کی ہمت نہیں ہے، تو مطلب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں تمہیں آئینہ نہیں دکھاؤں گا. تو تم چپ کر کے سن لو میرے بھائی، 2-4 باتیں سچ ہی تو ہیں، برداشت نہیں ہوں گے، سن لو. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے صحافیوں کو تھپڑ مارے. وہ کدھر ہے واڈا صاحب جو جوتا نکالتے تھے اور ٹیبل پہ رکھ دیتے تھے جا کر ARY کے چینل کے ایک ٹی وی پروگرام میں؟ مطلب یہ کہاں کی آزادی صحافت ہے؟ اس کو تو آپ بدتمیزی کہیں گے. علی گوہر صاحب، آپ نے کافی نکات آپ نے اٹھائے ہیں، میں چاہ رہا ہوں اس ڈسکشن کو تھوڑا سا آگے بڑھا لیا جائے. آپ کے پاس میں دوبارہ واپس آؤں گا. جن کو ہاں میں تو اس سے پہلے بھی عمران ریاض کے پروگرام میں، آپ کو پتا ہے آج بھی میں بھی عمران ریاض کے پروگرام میں آیا ہوں، آپ سے پتا چلا ہے آف ایئر اگر آف ایئر کیا ہے تو وہ چینل والے بہتر سمجھتے ہیں، وہ بہتر بتا سکتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب، آپ بھی عمران ریاض صاحب کے پروگرام میں ہیں، میں بھی انہی کے پروگرام میں آیا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. خونزادہ چٹان صاحب، یہ جو میرے دونوں معزز مہمانوں جو گفتگو کی ہے فریڈم آف ایکسپریشن پر، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں اسٹوڈنٹس لائف سے میں نے ہمیشہ سے جدوجہد کیا ہے جمہوریت کے لیے، صحافت کی آزادی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے. میری ساری زندگی اس چیز میں گزری ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ عدلیہ آزاد ہو، میں چاہتا ہوں کہ میڈیا آزاد ہو، میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت ہو، اور میں نے ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے
ان طبقات کے ساتھ ان کی جدوجہد میں، چاہے وہ وکلا برادری کا چلا ہے، چاہے مختلف اوقات میں آپ پوچھ لے دیکھ لے، یہ 15-16 سال سے یونیورسٹی میں تھا، پشاور یونیورسٹی میں، وہاں کے صحافیوں سے پوچھے، جب بھی کسی صحافی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے اپنے ایک جہتی کا اظہار کیا ہے. لیکن ساری ٹو سے میں بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہوں کہ وہ صحافی بھی جنہوں نے صحافت کی آزادی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں اور بہت جدوجہد کیا ہے، وہ خود سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چینل ایسے ہیں کہ آج وہ صحافت نہیں کر رہے ہیں، کچھ صحافی ایسے ہیں کہ وہ آج صحافت نہیں کر رہے ہیں، وہ خود آج اعتراض اٹھا رہے ہیں، میں نہیں اٹھا رہا ہوں. وہ صحافی جن لوگوں نے آزادی صحافت کے لیے جدوجہد کیا ہے، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جب اسطور کے ساتھ ہوا تھا تو اس صحافی کا یا اس چینل کا کردار کیا تھا، جب متی اللہ جان کے ساتھ ہوا تو کردار کیا تھا، جب طلعت حسین کے ساتھ ہوا تو کردار کیا تھا. ایسے بہت لمبا فہرست ہے، اگر میں گننا شروع کر دوں تو تقریباً کوئی 2 درجن سے زیادہ صحافیوں کو میں جانتا ہوں اسٹوڈنٹس لائف سے، جو وہ اس طرح کے صحافی ہے کہ آزادی صحافت کے لیے ان لوگوں کے بہت ساری قربانیاں ہیں. تو وہ لوگ خود سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نہ آج یہ کچھ چینل، میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کچھ چینل جو ہے آج کل صحافت نہیں کر رہا ہے، اور کچھ صحافیوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافت نہیں کر رہے ہیں. تو ہماری تو ہمدردی اور جدوجہد جو ہیں وہ صحافت کے ساتھ ہے. تو اگر ایک چینل صحافت سے نکلے، اگر ایک صحافی صحافت سے نکلے، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے خونزادہ چٹان صاحب، آپ نے بھی بڑی اہم باتیں کی ہیں آزادی صحافت سے متعلق. ہمارے تینوں مہمان جو ہیں وہ آزادی صحافت میں کم و بیش ہمیں متفق نظر آ رہے ہیں، دیگر معاملات میں ہوں یا نہ ہوں. لیکن اپنے ناظرین کے لیے صرف میں یہ بات بتا دوں کہ اگر فریڈم آف سپیچ کا اگر آپ کو جانا چاہتے ہیں تو آپ آئین کے آرٹیکل 19A کو پڑھ لیں، اس میں سب کچھ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کس کی کیا آزادی ہے اور آزادی کس حد تک ہے. میں چاہوں گا کہ اپنے پروگرام کو میں آگے بڑھاؤں. عثمان ڈار صاحب مجھے پتا ہے آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں، جو اب یہ گزشتہ 4 ماہ میں پاکستانیوں صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ٹی وی اینکرز کے ساتھ ہو رہا ہے، جیسے میں نے عمران ریاض کا مقدمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، ارشد شریف کی بات کی ہے، صابر شاکر کی بات کی ہے، سبیب نائب کی، یہ آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوا. ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے دور میں بھی صحافیوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوا جو ان کے دور حکومت میں ہو رہا ہے. مجھے بتائیں کوئی ایک ایگزامپل جس میں کسی نجی چینل کا این او سی کینسل ہوا ہو. آپ لوگ تو ٹی وی چینل بند کرنے پہ آ گئے ہیں، اتنا گھبرا گئے ہیں، اتنا خوف ہے یار آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ چینل بند کرنے پہ آ گئے ہو. بابا آپ اپنی گورننس بہتر کرو. آپ لوگ کیونکہ اگر نالائکی نہلی کو ٹی وی چینل ان کے اینکر سامنے لے کے آتے ہیں، آپ ان سے بدلہ لینے پہ آ گئے ہیں، آپ ان کے روزگار پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. اے آر وائی کے اوپر 4000 ملازمین ہیں جن کا روزگار ان کی وجہ سے، اس سپورٹڈ حکومت کی وجہ سے پاکستانیوں ان کا روزگار خطرے میں پڑ گیا ہے. یہ ہے ایک چہرہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، سپیچ کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے اس زمین میں آپ کی حکومت کا بھی کوئی شاندار ماضی نہیں ہے. ٹھیک ہے خونزادہ چٹان صاحب، تمام حکومتوں کا کم و بیش کچھ ایسا ہی ماضی رہا ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپس ہوں یا پھر ہماری حکومت میں کسی اینکر کے اوپر دہشت گردی کے پرچے نہیں ہوئے. عمران ریاض کوئی دہشت گرد ہے مجھے بتائیں؟ ارشد شریف دہشت گرد ہے؟ صابر شاکر دہشت گرد ہے؟ سبیب ابراہیم دہشت گرد ہے؟ آپ لوگوں نے تو دہشت گردی کے پرچے کرائے ہیں اینکرز کے اوپر. آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ پرچے کرائے ہیں نا، 12 ایف آئی آر ہیں، 2 درجن ایف آئی آر آپ لوگوں نے عمران ریاض کے اوپر کاٹی ہیں. کبھی کسی جگہ جا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ جا رہے ہیں. ڈار صاحب، خونزادہ چٹان صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، میں آپ اپنی لیڈرشپ کو سمجھائیں. اس طرح لائکی اور نہلی نہیں چھپنی ہے آپ لوگوں کی. ڈار صاحب میں نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کا گلا دبا کر آپ لوگ اپنی نلائکی اور نہلی چھپا لیں گے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم نے یہ اپنے ناظرین کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ آزادی صحافت پر کم و بیش ہمارے تمام پینلسٹ ایک پیج پر ہیں، لیکن ماشاءاللہ سے وہ اس معاملے پر بھی ایک پیج میں نظر نہیں آ رہے. میں چاہوں گا کہ آج کے کچھ اہم ایشوز پہ بھی ہم بات کر لیں. ڈار صاحب، نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور آپ کو کوئی خوف نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ووٹ بینک تو نواز شریف صاحب کا ہی ہے. عمران خان صاحب اس وقت کیا اسٹریٹجی رکھتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ بزدل حکومت، اس کے وزراء اس خوف سے پنجاب میں داخل نہیں ہو رہے کہ ہم پکڑے جائیں گے. کوئی ان میں سے پنجاب آنے کی جرت نہیں کر رہا.
آئیں نواز شریف آئیں اڈیالہ جیل کی صفائی کروانی شروع کر دیتے ہیں. اڈیالہ جیل ان کی منتظر ہے, آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے. مطلوب ہیں, اشتہاری ہیں, ایکسپانڈر ہیں, بھگوڑے ہیں. میرا مطلب ہے وہ کون سا کشمیر فتح کر کے آ رہے ہیں جی, کوئی نیلسن منڈیلا پاکستان میں واپس آ رہا ہے جی تو نواز شریف آ جائے گا. انہوں نے دیکھ لیا حالیہ جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں 17 جولائی کو, پنجاب, وہ پنجاب جس نے نواز شریف کو لیڈر بنایا تھا, اسی پنجاب نے ان کی لیڈرشپ دکھا دی ہے کتنی کی ان کے گھر میں رہ گئی ہے. تخت لاہور جس کے یہ وارث تھے, لاہوریوں نے دڑن تختہ کر کے رکھ دیا 17 جولائی کے الیکشن میں, 4 میں سے 3 سیٹیں عمران خان جیتا ہے وہاں. تو مقصد میاں نواز شریف بھی آگے دیکھ لے, پہلے تو ان کو اپنے مقدمات کا اور اپنی سزا کا سامنا کرنا ہوگا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ باہر آئیں گے اور جس طرح وہ لنڈن میں سیر سپاٹا کر رہے ہیں, ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں, کافی شاپس میں جا رہے ہیں, وہ ماحول انہیں پاکستان میں ملنے والا نہیں ہے. ان کے اوپر جو سزائیں جس مقدمات کی وجہ سے ہوئی تھی ان کا سامنا کرنا پڑے گا. عمران انہیں واپس آ کے یہ امپورٹڈ حکومت سمجھتی ہے کہ شاید میاں نواز شریف آئیں گے تو بڑے آرام سے ان کو ہم پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے ہوئے لے آئیں گے. بلائیں, ہمیں بھی مطلوب ہے, ہم تو خود چاہتے ہیں وہ واپس آئیں, وہ آ کر اپنی سزا جو ہے اس کو بھگتیں. 3 ماہ کے لیے گئے تھے 50 روپے کے سٹامپ پہ, چھوٹے بھائی نے کہا تھا بڑا بھائی 3 ماہ میں واپس آ جائے گا, 2.5 سال ہو گئے ہیں واپس نہیں آئے ہیں, اور اب آ جائیں, قوم بھی منتظر ہے, واپس آئیں جیل جائیں. دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ واپس آتے ہیں یا نہیں واپس آتے, یا اس مرتبہ جو ان کی واپسی کا دعویٰ یا اعلان کیا گیا ہے وہ کتنا یقینی ہے. اسی پر بات ہوگی, لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ اپنی ہی گورنمنٹ میں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے, کب آئیں گے وہ, اور کیا کوئی خوف ہے آپ کو کہ آتے ساتھ ہی وہ ان کو ایک مرتبہ پھر سے جیل جانا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے خوف تو ان کو ہے. نواز شریف صاحب کو الحمدللہ اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں ہے. خوف زدہ یہ لوگ ہیں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 2016 میں یہ پلاننگ ہوئی تھی کہ اس انتشار خان کو, جو کہ جس کے پاس کہ ووٹ کی اکثریت تو نہیں ہے, اس کو مطلب ہے کہ عوام کا مینڈیٹ چھین کر جو ہے وہ اقتدار کے اوپر بٹھایا جائے گا, اور اس کی تیاریاں شروع ہوئی. نواز شریف کی پارٹی کو توڑا گیا, لوگوں کو جو ہے وہ ایک پارٹی سے نکال کر دوسری پارٹی جوائن کروائی گئی, الیکٹیبلز کو کسی کو جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کا لارا لگایا گیا. عمران احمد نیازی کی شرط یہ تھی کہ میں نواز شریف کو فیس نہیں کر سکتا, نواز شریف پر جھوٹے مقدمات بنا کر اس کو جیل میں بند کیا جائے. نواز شریف تو دور کی بات, مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز صاحب, ان لوگوں کو جیلوں میں بند کیا. پھر جا کر عمران احمد نیازی جیسا سیاسی چوہا اپنی بل سے باہر نکلا اور یہ الیکشن میں آیا. یہ دوسروں کو مسالے دیتے ہیں اپنے اس سے پہلے اس کو پتہ ہے, اس سے پہلے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے مطلب ہے کہ جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے ان کے دور حکومت میں یہ 14 میں سے 13 سیٹیں لگاتار انہوں نے ہاری تھیں. کسی وقت الیکشن میں کسی پارٹی کا 2-4 سیٹیں جیت جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاپولر ہیں. یہ اس چیز کا ریاکشن تھا کہ جو انہی کے پارٹی کے لوگ تھے جن کو ٹکٹس دیے گئے, جو کہ الیکشن لوز کیے تھے, ظاہر ہے ہم لوگ کمیٹڈ تھے, اس وجہ سے ان کا غم و غصہ لوگوں کا تھا وہ ان کے اوپر نکلا. دوسری میں یہ گزارش کروں گا کہ ٹانگیں تو ان کی کام تھی. آج عمران احمد نیازی خائف ہے. آج وہ جو کہتا تھا کہ وہ امریکہ کی سازش ہو گئی, وہ جو کہتا تھا کہ بھائی میں تو مطلب ہے کہ وہ باجوہ صاحب کو دھمکیاں دیتا تھا اور پوری فوج کو گالیاں دیتا تھا, اور اس کی نفرت کی انتہا دیکھیں کہ وہ جو شہباز گل کے ذریعے کتنی غلیظ زبان جو ہے. ہاں اختلاف رائے ہونا اسٹیبلشمنٹ سے اور بات ہے, لیکن غلیظ قسم کی گفتگو کہ اپنے ادارے کی تباہی کی بات کرنا, یہ عمران احمد نیازی کے پیچھے. جو وہ امریکہ کی سازش والی بات تھی وہ کدھر گئی چھو منتر کر کے, وہ اڑ گئی. امریکہ کے تو آپ پاؤں میں گرے پڑے, بوٹ پالش کر رہے ہیں, وہاں پر جناب آپ چیری بلاسم بھی لگا رہے ہیں, وہاں پر ہر پالش لگا رہے ہیں, امریکہ کے قدموں میں گرے پڑے رو رہے. ہمارے تینوں جو مہمان ہیں ان میں سے اگر پرسکون کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اخونزدہ چتان
صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے سکون میں نظر آ رہی ہے. یہ بتائیے زرداری صاحب کہاں پر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سکون کی کیا وجہ ہے؟ کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہیں. اخوان زیاد آپ تو کہتے تھے کہ میں نیا لایا عمل دوں گا, بس کرے تو میں مارچ کروں گا اسلام آباد کی طرف. علی صاحب دونوں بات کریں گے, لوگوں کے سمجھ نہیں آئے گا. ہمت ٹھیک ہے اعلان کرتا ہے رانے ثناء اللہ نے جو ان کی ٹکور کر دی نا, جو ان کی طبیعت صاف کر دی, اس کے بعد اب ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں ڈار صاحب کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کہ چور عمران احمد نیازی, جس نے اپنی بہنوں کے ذریعے بھی پاکستان کے لوگوں کا اور بیرون ملک پاکستان کا زکوٰۃ کے نام پر پیسہ چوری کیا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا علی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اور پاکستان کی ہر جیل عمران احمد نیازی اور اس کے حوالیوں ٹھیک ہو گیا. علی صاحب یہی بات ہے. اب آپ نواز شریف آ رہے ہیں تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے, اب ان کو لالے پڑ گئے جی, وہ آئے گا جی, وہ جیل میں جائے گا. یہ فیصلہ علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اخوان اشران صاحب جی سر بتائیے, پاکستان پیپلز پارٹی کی موج میں ہے, سندھ گورنمنٹ تو ہے ہی اپنے پاس, وفاق میں بھی کچھ وزارتیں مل گئی ہیں, اور اتنا سکون, اس کی وجہ کیا ہے ویسے؟ دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی کا جدوجہد نہ اقتدار کے لیے تھا, نہ اقتدار کے لیے ہے, اور نہ اقتدار کے لیے رہے گا. ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, تو اس کے نیچے لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سب ہے. علی صاحب آپ سے ہم دوبارہ آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. جی اخوان اشران صاحب, آپ بات کمپلیٹ کیجئے گا. تو ہمارے منشور میں لکھا ہے کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے, اور ہماری کوشش اقتدار کے لیے نہیں ہے. اگر ہم اقتدار میں آنا چاہتے تھے اللیگل راستوں سے, یا ہم نے تو اقتدار کو لات ماری, کیونکہ ہماری جو حکومت تھا, ہمیں پتہ تھا کہ پنجاب میں دو طرح کا حکومت ہے, یا تو نواز شریف اقتدار ہی ہے جس میں آپ آئے ہیں, پی ڈی ایم کی حکومت, یہ اقتدار ہی تو ہے. دیکھیے جی, ہمارے پاس کیا ہے, آپ ہمارے وزارتیں دیکھ لیں, اس میں اقتدار کا کیا ہے. ایک ہمارے ساتھ ہیلتھ کا منسٹری ہے, صرف 2-3 ہاسپٹل ہے یہاں اسلام آباد میں. ہمارے پاس واٹر ریسورسز کے ہیں, ہمارے پاس کلائمیٹ کے ہیں. ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ جو اتحادی حکومت ہے, یہ ملک کو بچانے کے لیے آیا تھا, کیونکہ ملک کے حالات یہ ہو گئے تھے کہ لوگ بس یہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان بیک کرپٹ ہونے والا ہے. ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ایجنڈا جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے 8 سے 20-22 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ یہودوں نے اس کام کے لیے کس کو تیار کیا ہے کہ وہ پاکستان کے معیشت کو تباہ کرے گا, اور پھر جب پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے گا تو اقوام متحدہ ایک ثالث کی حیثیت سے پاکستان آ کے اور یہاں پہ نگران حکومت بنائیں گے, اور اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہوگا کہ ایٹمی ہتھیار ہمارے حوالے کر دے, کیونکہ آپ ایک ڈیفالٹ ملک ہے, اور جب کہ آپ کے حالات صحیح نہیں ہو جاتے ہیں تو آپ کے ایٹمی ہتھیار یہ اقوام متحدہ کے پاس ہوں گے, اور یہ انڈیا کا اور یہودیوں کا ایجنڈا ہے, اور اس کے لیے ایجنٹ کس کو بنایا ہے. یہ حاکم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, وہ کتاب کبھی پڑھے کہ انہوں نے کس کا نام لیا ہے, اور انہوں نے کیا لکھا ہے کہ کون آئے گا اور اس ملک کے معیشت کو تباہ کر کے, اور اس وجہ سے پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہے وہ خطرے میں پڑیں گے. تو ہم آئے تھے اس ملک کو بچانے کے لیے. اگر ہم اقتدار کے لیے سیاست کرتے تو ہمیں پتہ تھا کہ 1 سال اور ہم انتظار کرتے تو پی ٹی آئی والے گھروں سے نہیں نکل سکتے تھے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لیکن صاحب وہ تو بہت بڑی تعداد میں باہر نکل رہے ہیں. بھی بات مکمل کرنے دینا, اور جلسے بہت بڑے کر رہے ہیں, آپ کی بات پہ میں کروں گا. آپ میرے بات کو مکمل کر لیجیے. جی فرمائیے. تو ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے, ورنہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم اقتدار میں آ جائیں گے تو ہمیں کتنے سخت فیصلے لینے پڑیں گے, اور اس کے عوام سے کیا رد عمل آئے گا, اس کے میڈیا کی طرف سے کیا رد عمل آئے گا. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کے نہ لائقیہ, نہ اہلیہ, بلکہ نہ اہلیہ بھی نہیں, سازش اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. آپ خود سوچیں, آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اور پھر پلٹ جاتے ہیں. آپ باہر سے منگواتے ہیں پیٹرول سود کے پیسوں پہ, قرضوں کے پیسے پہ, اور یہاں پہ بلینئر کو آپ اس میں ایک ٹینک فل کرنے پہ آپ 9,000 اور 16,000 اس کو آپ مراحت دیتے ہیں. تو کیا کوئی ملک کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر سکتا ہے؟ تو ہم تو ملک بچانے کے لیے آئے ہیں, نہ وزارتیں لینے کے لیے آئے ہیں. اگر ہماری وزارتیں اب بھی مسلم لیگ نون لینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو اپنے وزارتیں دینے کے لیے تیار ہیں, اور بغیر کسی وزارتوں کو ہم, اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کہ ملک ٹریک پہ چل رہا ہے, 1 سال مکمل ہو جائے گا.
پھر یہ پی ٹی آئی کی 4 سال کی کارکردگی رکھ دے اور پھر ہمارے اتحادی حکومت کے 1 سال کی کارکردگی رکھ لے، آپ کو ہر دن نظر آئے گا کہ ہمارے دور میں پاکستان آگے بڑھا ہے. اور ٹھیک ہو گیا اخوندہ چٹان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ سیاست نہیں بلکہ ریاست بچانے کے لیے آئے ہیں، لیکن آپ کے اس تمام گفتگو کے دوران جو عثمان ڈار صاحب ہیں وہ کافی دیر تک مسکراتے رہے. اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے یہ جانیں گے ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تو عثمان ڈار صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے کیا ڈاکٹر افسار صاحب، حکیم سعید صاحب، اتنے بڑے بڑے الزامات آپ پر لگ گئے ہیں، اتنی پرانی گیم پلان تھی آپ کی؟ دیکھیں عمران، میں اس لیے مسکرا رہا تھا جب یہ میرے بھائی عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے پاکستانیوں، تو بظاہر تو یہ جس طرح یہ خوفزدہ نظر آتے ہیں عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں امپورٹڈ حکومت بکھلاہٹ کا شکار اور خوفزدہ ہے. یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے پاکستانیوں جو یہودیوں کو پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے پہ ایبسولوٹلی ناٹ بولتا ہے. یہ ہے ایجنٹ یہودیوں کا. پھر میں سوال اٹھاتا ہوں یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے؟ یہ خود کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی بات نہیں مانتا تھا عمران خان، یہ یہودی ایجنٹ تھا. خود ان کے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کیا ضرورت ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی، رو کے کہہ رہا تھا پورے جلسے میں. میرے بھائی حوصلہ ذرا، میری باری آئی ہے نا، کہہ رہے تھے بولنا ہے، مجھے پتہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیسا یہودی ایجنٹ ہے جو پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے رشیا چلا جاتا ہے سستا تیل لینے کے لیے، سستی گندم لینے کے لیے. میرے بھائی ان کا مائک بند کریں ذرا، مائک بند کریں اس بھائی کا ذرا. میں سن رہا تھا جب یہ لمبی پریس کانفرنس کر رہا تھا. آپ نے چیف مائک منسٹر بند کے کریں ان آفس کا، میں نہیں بٹھوایا. مائک بند کریں. آہستہ بھی آ رہا ہوں، آپ کا بھی جواب دینا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بات کمپلیٹ کر لیں، ڈاکٹر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں. لیکن ان کا مائک بند کریں. میں آپ کے پاس آتا ہوں، بھائی جان اپنی باری پہ ذرا بولنا. تو یہ ہے یہودی ایجنٹ. اصل خوفزدہ یار بھائی کوئی شرم حیا ہوتی ہے یار خدا کے لیے، کچھ مطلب ہے ادھر 36 گاڑیاں یار. ان کا مائک بند کرو یار کوئی. ان بھائی نواز شریف کا نام سنتے ہی ٹانگے کام. علی گور بلوچ صاحب، میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ کو موقع دیتا ہوں میں. ملک ڈیفالٹ میں جا رہا تھا، خود ہاتھ پاؤں کے انہوں نے انگوٹھے لگایا. بھائی یہ بدتمیز آدمی کو کیوں آپ ٹاک شوز میں بلا لیتے ہیں؟ علی صاحب بدتمیز شخص کو گھر بٹھایا کرنے ٹاک شو نہیں. عثمان ڈار صاحب ایسے ورڈز کا انتخاب نہ کریں پلیز. آپ سب لوگ میرے لیے بہت معزز ہیں، پہلے بھی بولتے جا رہے تھے. پلیز آپ بات کمپلیٹ کیجئے. اب مائک بند رکھیں. دیکھیں انہوں نے الزام لگایا کہ ڈیفالٹ پہ جا رہا تھا، ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگائے پاکستانیوں. انہوں نے اکنامک سروے میں آپ نے 6% جی ڈی پی کی معیشت کو تباہ کر دیا. ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی پاکستان کی ایک ریکارڈ چیز کھایا، 32 دوائیوں میں آپ نے کھایا، ریکارڈ آٹا علی صاحب اپنے بارے میں پلیز. فورن فنڈنگ میں آپ نے کھایا، سونامی ٹریز میں آپ نے اربوں کھائے، 50 لاکھ نوکریاں روزگار عمران خان نے جنریٹ کیا چوروں کا پاکستان ٹولہ ہے میں پورا جس کا سرغنہ تو عمران. یہ کہتے ہیں نہیں ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا. اب یہ میرا بھائی علی گور کہہ رہا تھا ایسے بالکل. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیے گا. ایسے دیکھیں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. علی گور بلوچ صاحب آپ صرف 1 منٹ دیجئے گا، میں ڈاکٹر صاحب بات کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں. ان کا مائک بند کریں، ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے سچ سننے کا. پاکستانی ان میں حوصلہ ہی نہیں ہے. چوہا تو نواز شریف ہے جو بھاگا ہوا ہے باہر ہے. آپ عمران خان کو چوہا کہتے ہو، اور پہلے اس بزدل چوہے نواز شریف کو تو نہیں ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں. میں نے ان کو منع کیا تھا آپ ایسے ورڈز یوز نہ کریں. اور بھائی میرے 17 جولائی کو مرکز میں پنجاب میں اور امپائر ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پاکستانی امپائر. پھر بھی نے شکست فاش کیا ہم نے انتخابات میں. بشرمی کی انتہا ان کی یہ ہے، بجائے کہ شرم سے چلو پر پانی میں ڈوب کے لے جائے وزیر اعظم میں اس سے چاہے کہ کپ چوری کر کے لے آئے ٹاک شو میں بیٹھ کے. ڈاکٹر صاحب مجھے آگے بڑھنا ہے. کام پہ تو ٹانگتی ہیں آپ لوگوں کی الیکشن کے نام سے، کیونکہ پتہ ہے جب بھی الیکشن ہوگا تم لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. تم لوگوں کی ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی گور صاحب میں آپ کے پاس بھی آؤں گا، لیکن اس وقت مجھے خوفزدہ چٹان صاحب کے پاس جانا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کم از کم میری بات سن لیں. زبانتیں ضبط کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. خوفزدہ چٹان صاحب یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو ماحول بنا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے اس تلخی کے ساتھ ہم لوگ الیکشن میں جا سکتے ہیں، الیکشن ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन अपने टाइम पे हो गए, लेकिन मैं आपने भी एक बात किया और उस्मान डार मेरा बहुत अच्छा भाई है, उन्होंने भी बात किया। हमें इल्जामात की सियासत नहीं कर रहे, मैंने नहीं कहा, मैंने डॉक्टर इसरार साहब का कहा। और आप अगर नहीं है वीडियो तो मुझे बताए, अगर हकीम सईद साहब ने नहीं लिखा है तो मुझे बताए। आप मुझे ये बताइए 34 लोगों का गैर मुल्कियों का आपको पार्टी फंडिंग दिया है, जिसमें ज्यादातर इजराइल के लोग हैं, जिसमें ज्यादातर इंडिया के लोग हैं। 351 कंपनियों से आपने गैर मुल्की कंपनियों से आपने पैसा लिया है। आप मुझे बताए आपको गैर मुल्की कंपनियों मल्टीनेशनल कंपनियों ने क्यों पैसा दिया था? आप वो भी छोड़ दे। क्या डार साहब आपको याद नहीं है कि लंदन में एक इलेक्शन हो रहा था मेयर के लिए, जिसमें हमारा एक पाकिस्तानी बच्चा इलेक्शन लड़ रहा था वहां पे, इसके खिलाफ इमरान खान साहब किसके लिए कैंपेन कर रहा था? मुझे मेरे भाई, हम ऐसे इल्जामात नहीं लगा रहे, हवा में इल्जामात नहीं लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं अमेरिका ऊपर अमेरिका नीचे। भाई आज आपके लीडर ने जो असासे अपनी जमा किए, इसमें $3 लाख जो हैं ये इसके पास है। मैं आपसे पूछता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मुझे इनका आप कारोबार बताए। इनके जो पहले असासे हैं उन्होंने जो जमा कराई है इमरान सनाउल्लाह साहब, मैं दावे से कहता हूँ आप इसके असासे निकाल दे और मेरे असासे निकाल दे। मेरे असासे इमरान खान के असासों से 10 गुना ज्यादा थे। आप मेरे असासी नीचे आ गए हैं, इमरान खान के असासी ऊपर जा रहे हैं। मुझे ये बताए डार साहब के इसका कारोबार क्या है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पूछ लेते हैं। आपने अच्छा सवाल उठाया डार साहब, बताइए क्या जी कारोबार क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? जी डार साहब, तो कहते हैं कारोबार जो है वो लोगों की मतलब डाके डालने हैं, लोगों की जेबों से पैसे निकलवा, ज़कात के नाम पे पैसा इकट्ठा करते हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल के पैसे से दुबई में जुआ खेलते हैं। डार साहब मैंने सवाल आपसे पूछा, डार साहब आप जवाब नहीं देंगे तो अली गौर साहब दे रहे हैं जवाब, आप दे रहे हैं। जो भी मेरे लीडर बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 13 करोड़ घुसिया निकला है, वो इन्हीं के दौरे हुकूमत में निकले स्टेटमेंट में आ चुके हैं। कारोबार क्या करते हैं, ये पूछ रहे हैं कारोबार क्या करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहे हैं। क्या कारोबार? ठीक हो गया डार साहब, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करेंगे। इस वक्त यहाँ पर हुआ छोटा सा वक्फा, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो उस्मान डार साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब हम बढ़ रहे हैं। मुख्तसरन ये बताइए कि बड़े आम इंतखाबात का मुतालबा हर रोज़ किया जाता है PTI की तरफ से, इस साल होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको इंतखाबात? देखिए इंशाअल्लाह ताला हमारी तो यही कोशिश है, जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे उतनी आप भूल जाएं इकनॉमिक स्टेबिलिटी पाकिस्तान में। और ये जो बार बार कह रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, मैं समझता हूँ जब अब वक्त है कि हम इलेक्शन के नए इंतखाबात के फ्रेमवर्क पे बात करें। पंजाब से पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन का नया सेटअप आ जाए। भाई इसकी कोई सेल निकालो, इसको कोई ज्यादा ही चाबी दी हुई आज मुझे लग रहा है किसी ने। फ्रॉड करते हैं डार साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप पंजाब और KP असेंबली से इस्तीफे दे दें। जब इनकी बारी आएगी ना तब अपना सारे ख्याल कर लेना यार। वैसे अली आज तो आपने आहिरी कर दी है, इलेक्शन लड़े आज तो आपने शरीफ के नाम मैं समझता हूं नवाज शरीफ को जेल में बंद करके आपने मैनर्स है टीवी टॉक शो में बैठने के मेरे भाई। आपको वोट से सवाल एंकर कर रहे हैं, आप बार-बार वोट पढ़ते हो, फिर क्यों औफज़दा हो? आप सियालकोट में अपने औफज़दा हो गए थे बेशर्मी से, मेरे कमेंट्स का सामने नहीं कर पा रहे आप लोग। नवाज शरीफ ठीक है, दरख्वास्त करूंगा जी, आप बारी-बारी अपनी टर्न पे बोलें। अब ये प्रोग्राम आहता कैसे चलेगा? मैं अब उसकी जान निकली पड़ी है, जो जान की चोरियां की है वो तो सामने आ रही है करके। दोनों कैसे बात शर्म करो और हया करो। ऐसी जुबान प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी जुबान इस्तेमाल ना करें। भाई इमरान अहमद न्यादी वो छुआ है जिसने कौम का ज़कात का पैसा खाया है। ये कहता है मुझे सादिक और अमीन, दोनों बुज़दिल लोग छुप के बैठे हुए हैं। ये प्लीज गलत जुबान इस्तेमाल ना करें। देखो ये झूठ बोल रहे हैं। डार साहब से पता है कि इमरान खान की बहन देखो ये कैसे बोल इतराफ करे इस बात का। गौर साहब आपसे रिक्वेस्ट है आज इस प्रोग्राम में नहीं ऐसे ना देखिए जी, इतने लाखों करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, मेरा ख्याल है ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अपने ज़मीन बेचने वालों, उसकी फरंगियों के आगे लेटने वालों,
امریکیوں کے آگے جھکے ہی بھائی، لیٹ گئے ہو اور مکمل بھائی طور تم پہ نے تم لوگ۔ کشمیر کا سودا بات کیا کر کے عمران میڈیا نیادی شو میں نے، آگے بیٹھ گئے ہیں۔ عمران بھائی نیادی صاحب، نے کشمیر کا سودا کیا، بگوڑا تمہارا لیڈر کشمیر ہے، بیچنے والا، بگوڑے لیڈر کا تم کشمیر فالوور میں ہو۔ لیڈر ہے، کیوں نہیں آیا نواز شریف؟ وہ لیڈر ہے، بھائی وہ وزیر جو- اعظم ہے، وہ جو شرم پانچ کرو، پانچ کیرٹ نہیں کی، آ رہا تم پانچ لیڈر۔ پانچ کیرٹ ڈار صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے اور علی گوہر بلوچ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز اپنی ٹرن پہ بات کریں۔ میں اتنا چٹان صاحب ڈار صاحب بیٹھ کے بات کیا ڈار صاحب ڈار صاحب ڈار صاحب پلیز نو 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 میں دیکھتا ہوں یہ دونوں کیسے بات کرتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں یہ جی کیسے ڈار صاحب دونوں کمپلیٹ کریں بات۔ آپ بند ہوا ہے کہ نہیں اس کا مائک؟ آپ یہ بتائیں الیکشن ہو رہے ہیں اس سال نہیں ہو رہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے۔ یہ الیکشن سے بھاگ ہی اس لیے رہے ہیں کہ انہیں پتہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جانی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ 17 جولائی کا نتیجہ دیکھ کے ان کی کانپیں ہی نہیں ٹانگ رہی ہیں، ماتھے پہ پسینہ بھی دیکھیں ان کے آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پوائنٹ آ گیا۔ عمران خان کے خوف سے یہ الیکشن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اخونزہ چٹان صاحب اس سال الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ دیکھیے اگر پی ٹی آئی الیکشن چاہتے ہیں تو ہم نے تو پہلے اس کو کہا تھا کہ ہم کراچی سے جب نکلے کہ ہمارا یہ آپ اسمبلی توڑے، انہوں نے نہیں توڑا۔ اب بھی اگر یہ الیکشن چاہتے تو پنجابی اسمبلی توڑے، کے پی کے اسمبلی توڑے، پھر اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس ٹائم پہ الیکشن قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان کا معیشت اس جگہ پہ کڑے ہیں کہ کوئی بھی نگران حکومت اس کو نہیں چلا سکتے۔ اور ڈار صاحب سے میرا عرض یہ ہے کہ ہم نے تو شمسی شہبازی ایئر بیس امریکہ سے لیا تھا، ہم نے تو نیٹو پہ 9 مہینے تک پابندی لگائی تھی، اور پہلی بار تاریخ میں امریکہ نے اگر کسی قوم سے معافی مانگی ہے تو وہ پاکستان ہے، اور وہ ہمارا دور تھا۔ ہم نے تو گوادر پہ معاہدہ کیا، ہم نے تو ایران کے ساتھ گیس پائپ ٹھیک ہے اخونزہ چٹان صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ آخر میں صرف علی گوہر بلوچ صاحب یہ بتائیے الیکشنز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سال؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو آپ ملک کے اوپر علی صاحب الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور عمران احمد نیادی جیل کے اندر بند ہوگا۔ توشہ خانہ کی چوریاں، جو اربوں روپے باہر سے جو اس نے لیے، اسرائیل سے فنڈ لیا، انڈیا سے فنڈ لیا، یہ تو ویسے تم لوگ عمران خان کی ہوا کو بھی نہیں چھو سکتے۔ عمران خان کو تو پکڑنا دور کی بات ہے، ہاتھ لگا کے دکھاؤ۔ پنجاب اسمبلی توڑے آگے کسی لال میں ہمت نہیں ہے میرے لیڈر عمران خان کو چھو کے دکھائے۔ مائی کا لال کے ٹانگے ٹھیک ہے جی ڈار صاحب وقت ختم ہو گیا، علی گوہر بلوچ صاحب ختم ہو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، علی گوہر بلوچ صاحب موجود تھے، اخونزہ چٹان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ عام انتخابات اس سال ہوں گے یا نہیں، آنے والے دن بہت اہم ہیں۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔ اب تک پروگرام میں اتنا ہی، آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں مزید بات ہوگی۔ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز۔